بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہیں، تو بعض لوگ اس عقیدہ پر اعتراضات کرتے ہیں اور اس کی نفی کرنے کے لیے کبھی قرآن کریم کی آیات کو پیش کرتے ہیں، کبھی احادیث مبارکہ کو پیش کرتے ہیں، کبھی عقلی اعتراضات کرتے ہیں۔ اعتراض نمبر 1 قرآن کریم میں ہے ثم استوى علی العرش۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے۔ جواب نمبر 1 قرآن کریم کی بعض آیات محکمات ہیں جن کا معنی واضح ہے، عقل سمجھ سکتی ہے، اور بعض آیات متشابہات ہیں کہ جن کا مطلب اور مراد واضح نہیں اور انسانی عقل کی اس کے مفہوم تک رسائی نہیں ہوتی۔ ثم استوى علی العرش انہی آیات متشابہات میں سے ہے، اس لیے اس آیت سے ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یہ درست نہیں۔ جواب نمبر 2 استوا کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ عرش پر ہیں، بلکہ یہاں استوا کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہیں، اور استوا کا معنی غالب کرنا یہ صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کتاب التوحید باب وکان عرشہ علی الماء کے تحت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ معنی نقل کیا ہے، ای اعلی علی العرش، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہیں۔ کتاب الاسماء والصفات میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا ہے کہ ایک شاعر نے بشر بن مروان بادشاہ کی مدح اور تعریف میں یہ شعر پڑھا تھا، قد استوى بشر علی العراق من غیر سیف و دم محراقی، کہ یہ بشر عراق پر غالب آ گیا، نہ ہی تلوار چلانی پڑی اور نہ ہی خون بہانا پڑا۔ تو یہاں دیکھیں استوا کا معنی اعلیٰ یعنی غالب آنا کیا ہے۔ جواب نمبر 3 اور اگر اس آیت کا یہی معنی کیا جائے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً اپنے وجود کے ساتھ عرش پر ہے، تو اگر اسی معنی کو لیں اور اس کا یہ مطلب کریں کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے، کسی اور جگہ پہ نہیں، تو پھر اس آیت کا قرآن کریم کی دوسری آیات کے ساتھ ٹکراؤ اور تعارض ہو جائے گا۔ مثلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 115 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہر طرف ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 16 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 16 أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے۔ تو اگر اس معنی پر اصرار کریں گے تو آیات میں ٹکراؤ ہوگا، جبکہ قرآن کریم میں ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، سورۃ النساء آیت نمبر 82، کہ یہ قرآن اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں ٹکراؤ اور تعارض نہیں، لہذا ایسا معنی کریں کہ جس سے آیات میں ٹکراؤ نہ ہو۔ تو اگر یہ معنی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے اور جگہ پہ نہیں، تو آیات سے تعارض ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر آیت کا یہی معنی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو پھر یہ نہ کہیں کہ صرف عرش پر ہے، پھر یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے۔ تو جس طرح دیگر آیات سے اللہ تعالیٰ کا اور جگہ پہ ہونا ثابت ہوتا ہے، اس آیت سے عرش پر ہونا ثابت ہو جائے گا۔ یہ بھی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف نہیں، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں تو عرش پر بھی مانتے ہیں، تو پھر ہم یہ کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ شارک کے قریب بھی ہیں، یہ بھی قرآن کریم میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہیں، یہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ ہر طرف ہیں، یہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہیں، یہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، تو خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہیں۔ یہ آیت ہمارے خلاف تب ہوگی کہ جب اس آیت کا مفہوم یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہی ہیں اور یہ ثابت نہیں ہو رہا۔ اس لیے اس آیت کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر اعتراض کرنا یہ مناسب نہیں۔